اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام شہادت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں جو جملہ تلاوت کیا ہے، یہ حضرت کی اس وصیت سے ہے کہ جو وصیت 19 رمضان المبارک 40 ہجری حضرت نے ضربت کے بعد حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم فرمائی۔ گو کہ یہ وصیت جناب حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کی، لیکن اس وصیت کا تعلق ہم سے بھی ہے۔ اس وصیت کا تعلق ہر اس انسان سے ہے کہ جو قیامت تک اس دنیا میں آتا رہے گا، چونکہ یہ وصیت اپنے اندر بہت مفاہیم و مطالب رکھتی ہے۔ اگر یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ وصیت مشعل راہ ہے، انسان کی قدم قدم پہ رہنمائی کرتی ہے۔ گو کہ یہ وصیت تو طویل ہے اور اسے دیگر کتب میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں اللہ کے خوف کی، تقوی اللہ کی، خشیت الہی کی وصیت کرتا ہوں، ونظم امرکم، اور اپنے کاموں میں نظم رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جہاں اپنے رشتہ داروں، اہل و عیال، اپنے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں وصیت کی، جہاں پہ تلاوت قرآن کی وصیت کی اور فرمایا کہ کوئی اس قرآن کی تلاوت میں تم سے آگے نہ بڑھ جائے، جہاں پر احترام مسجد اور مسجد کی آبادی کی وصیت فرمائی کہ ایسا نہ ہو تمہاری مسجدیں ویران ہو جائیں، ایسا نہ ہو تمہاری مسجدوں میں نمازی نہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ مسجدیں فقط بلڈنگز کی صورت میں موجود رہیں لیکن ان مساجد میں ذکر اللہ نہ ہو۔ وہاں پہ یہ وصیت فرمائی کہ جس کا تعلق شاید آج کے زمانے سے زیادہ ہے، چونکہ امام فقط اپنے زمانے پہ نظر نہیں رکھتے بلکہ آنے والے زمانے پر بھی امام کی نظر ہوتی ہے۔ نبی ہو یا رسول، امام ہو یا ہادی، ہر راہبر کی نظر ہوتی ہے آنے والے وقت پر، اور وہ علم جو اللہ نے دیا ہوتا ہے ہر اس ہادی کو، وہ اس علم کی روشنی میں آنے والے حالات و واقعات کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ حضرت کا یہ جملہ کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اگر آج کے اس دور پر اس کو دیکھا جائے تو شاید اس کی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر ظالم کے خلاف رہنا، ہر ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا، ہر ظالم کے خلاف قیام کرنا، وللمظلوم عونا، اور ہر مظلوم کے مددگار رہنا۔ یہ وصیت تو امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کی، لیکن یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے، گویا یہ وصیت ہمارے لیے بھی ہے کہ کوئی دور کیوں نہ ہو، کوئی زمانہ کیوں نہ ہو، کونوا للظالم خصما، ہر ظالم کے خلاف رہنا، ہر ظالم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہنا، ہر ظالم کے خلاف قیام کرنا، ہر ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا۔ اور جب ہر ظالم فرمایا تو اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مکتب سے ہو، کسی بھی فقہ سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، ہر ظالم، وللمظلوم عونا، اور ہر مظلوم کے مددگار رہنا۔ اس میں بھی حضرت نے قید نہیں لگائی کہ وہ مظلوم مسلمان ہو یا نہ ہو، ہر مظلوم چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب و مذہب سے کیوں نہ ہو، جو مظلوم ہے فرمایا اس کے مددگار رہنا، جو ظالم ہے اس کے خلاف رہنا۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ حکومت ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی، کفر سے قائم رہ سکتی ہے۔ اگر حکومت حکمران کافر ہو، اگر حکومت کافر ہو
تو اس کی بقا کا جواز بنتا ہے. لیکن اگر ظلم ہو، چاہے وہ انسانی صورت میں ہو، چاہے وہ فرد واحد کی شکل میں ظلم ہو، چاہے وہ حکومت کی شکل میں کسی گروہ کے شکل میں ظلم ہو، تو ہر ظالم قابل قبول نہیں ہے. وہ اگر حکومت ظالم ہو تو قابل قبول نہیں ہے، وہ اگر شخص ظالم ہو تو قابل قبول نہیں ہے. حکومت ظالم ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے، اگر کوئی شخص ظالم ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ہر مظلوم کے مددگار رہنا، ہر مظلوم کی مدد کرتے رہنا. یہ نہ دیکھنا کہ یہ مظلوم کس مذہب و مکتب سے تعلق رکھتا ہے، اس مظلوم کی سوچ مجھ سے ملتی ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے. وہ مظلوم چاہے کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے کیوں نہ ہو، اس کا تعلق کسی بھی خاندان و قبیلے سے کیوں نہ ہو، جو انسان بھی مظلوم ہے اس کے مددگار رہنا. امیر المومنین کے فرامین، ہر فرمان، ہر قول معصوم اپنے اندر ایک گہرے مطالب کا سمندر رکھتا ہے. آج کے دور میں دیکھیے کہ جس جگہ پہ دنیا اس وقت آن کھڑی ہوئی ہے، ظلم ہے تو بڑھ رہا ہے، مظلوم ہے تو پس رہا ہے. اور یہ وہی ظلم آج اس دور میں موجود ہے کہ جو انسانیت کے خلاف، جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف، جو ائمہ ہدی کے خلاف جو ظلم کیا گیا، جو ظلم و بربریت شروع ہوئی، آج بھی اسی کا تسلسل ہے. امیر المومنین کا مسجد میں شہید ہونا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی مسجدیں معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جائے شہادت بن رہی ہیں. آج کوئی انسان محفوظ نہیں ہے. ظلم اتنا بڑھ چکا ہے، نہتے مسلمانوں پر یا غیر مسلموں پر، نہتے لوگوں پر، معصوم انسانیت پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے. تو ایسے حالت میں امیر المومنین کا یہ ارشاد کہ ہر ظالم کے خلاف رہنا اور ہر مظلوم کے مددگار رہنا. آج ضرورت اس امر کی ہے امیر المومنین کے اس فرمان کی روشنی میں کہ انسانیت ظلم کے خلاف متحد ہو جائے. اور جب میں انسانیت کی بات کرتا ہوں تو کسی بھی مذہب و مکتب سے بالا تر ہو کر انسانیت کی بات کی جائے، انسانیت ظلم کے خلاف متحد ہو جائے. ظالم کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی لباس میں کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو کسی بھی مکتب میں اس نے چھپایا کیوں نہ ہو، ظالم ظالم ہے اور کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. تو ان ایام شہادت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ایک درس یہ ہے کہ کبھی بھی ظالم کی حمایت نہ کی جائے، اور ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا بھی گویا ظالم کی حمایت کرنا ہے، ظلم کی حمایت کرنا ہے. اپنی آواز کو بلند کرنا یہ فریضہ بنتا ہے. بعین ہی اسی طرح کہ جس طرح نار نمرود پر وہ پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لا کر گراتا تھا، اور جب پوچھا گیا کہ یہ آگ اس قطرے سے بجھنے والی نہیں ہے تو جواب ملا کہ یہ میرا فریضہ منصبی ہے تاکہ بروز محشر میں سرخرو ہو جاؤں کہ میں کس کی طرف تھا، نمرود کی طرف تھا یا ابراہیم کی طرف تھا. آج ظلم کے خلاف قیام کر کے امیر المومنین کی اس وصیت کے ذیل میں اور وصیت کی روشنی میں ظلم کے خلاف قیام کر کے اپنی آواز بلند کر کے ہم یہ ثابت کر سکتے اور بتا سکتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، مظلوموں کے ساتھی ہیں اور ظلم کے ساتھی نہیں ہیں. ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ وہی ظلم تھا کہ جو 40 ہجری میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا. پیغمبر اکرم کے بعد جانشین رسول، وصی پیغمبر، امیر المؤمنین امام برحق کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، وہ تلوار
कि जो जहर आलूद तलवार थी, जिससे 19 रमज़ान मुबारक को नमाज फज्र के बाद दौरान नमाज फज्र पहले सजदे में जब हजरत गए तो वो तलवार की जिससे ज़रब लगाई गई, मुर्रिखीन ने लिखा उस जालिम ने वो तलवार जब 1000 दीनार में खरीदी तो उसे जहर में बुझाया। मुर्रिखीन ने लिखा कि वो जहर इतना सख्त और इतना शदीद था कि अगर पूरे अहले मिस्र को भी उस जहर से कत्ल किया जाता तो वो हो जाते, इतना शदीद और सख्त था वो जहर। लेकिन ये हजरत जानते थे कि उनकी शहादत कैसे होनी है। पैगंबर अकरम ने अमीर अल मोमिनीन को बता दिया था अपनी हयात तैयबा में कि आने वाले हालात में क्या होने वाला है। तारीख आसम कूफी में भी साहिब किताब लिखते हैं कि अमीर अल मोमिनीन ये बारहा इरशाद फरमाते थे कि मुझे किस तरह से शहीद किया जाएगा, चूंकि पैगंबर अपनी जिंदगी में बता के गए थे कि एक जालिम बनी मुराद का नामुराद शख्स, और हजरत ये फरमाते थे कि वो शख्स मेरी रीश को मेरे सर के खून से खिजाब करेगा। और जब नमाज फज्र के लिए 19 रमज़ान अल मुबारक को अपने घर से चलते हैं तो घर के सहन में वो बतखें हैं कि जो हजरत की अबा का दामन थाम लेती हैं। जब किसी ने हटाने की कोशिश की तो मना फरमा दिया और फरमाते हैं कि नहीं, इनको नोहा करने दो, ये नोहा कर रही, ये गिरिया कर रही हैं, ये मातम कर रही हैं, क्योंकि आज मीनारे हिदायत को गिरा दिया जाएगा। और उस शब बार बार सहन में आते हैं और सहन में आकर बार बार ये इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, ये वही रात है कि जिस रात का मुझसे वादा किया गया है। सारी रात आप सो नहीं सके। हर रात 1000 रकत नमाज पढ़ने वाले अली इब्न अबी तालिब आज की रात भी मुसल्ले इबादत से उठते हैं और सहन में आते हैं। और जब मस्जिद में आते हैं गुलदस्ते आज़ान पे तशरीफ़ लाए, आज़ान कही और उसके बाद जब नमाज में आते हैं तो पहली रकत के सजदे में जब सर रखा, इस जालिम ने ऐसा वार किया इब्न मुलजिम ने, और ये वार उसी जगह पे किया कि जहां पे जंग खंदक में अम्र इब्न अब्द की तलवार लग चुकी थी। अमीर अल मोमिनीन का सर शक हुआ, खून बहना शुरू हुआ। हजरत ने जमीन से मट्टी अपनी मुट्ठी में उठाई और अपने जख्म पर डाली और कहा, फुज़ तो व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। आसमान से एक आवाज बुलंद हुई, अला कद कुतिल अमीर अल मोमिनीन, अली इब्न अबी तालिब शहीद कर दिए गए, अमीर अल मोमिनीन शहीद कर दिए गए। जिब्राइल ने ये नोहा बुलंद किया, वल्लाहि तहद्दमत अरकान अल हुदा, हिदायत का चराग, हिदायत का मीनारा गिरा दिया गया, हिदायत के मीनारे को ढा दिया गया। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अबुल फजल अब्बास आगे बढ़ते हैं, अमीर अल मोमिनीन को लेकर घर तशरीफ लाते हैं। हजरत के असहाब बावफा हजरत के साथ होते हैं। जब दरवाजे पे पहुंचते हैं तो कहते हैं, हसनैन, हसन हुसैन, मेरे बावफा सहाबा से कहो अब चले जाओ। मैं पूछता हूँ, या अली, ये तो आपके बावफा सहाबा हैं, आपने क्यों कहा कि चले जाओ? ये तो आपके वफादार सहाबी हैं। या अली, अली इब्न अबी तालिब कहेंगे, शायद यही आवाज आए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज मेरे बावफा सहाबा के कानों तक भी पहुंचे। मैं कहूंगा, ए नजफ के वाली, उस वक्त आप कहाँ थे जब कूफा और शाम के बाजार ज़ैनब उम्मे कुलसूम, अली बतूल की बेटियां जब कभी एक बाजार से दूसरे बाजार, कभी उस बाजार से इस बाजार, अली बतूल की बेटियों को फिराया गया।
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.